نہایت ہی قابل احترام دوستوں، قربانی گزری ہے، مسلمانوں نے قربانی کے جانور اللہ کے لیے ذبح کیے ہیں، انہوں نے قربانی دی ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اور کچھ ایسی قربانیاں ہیں جن کا میں ذکر کروں گا کہ یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، جانور ذبح کرنا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، سارا کچھ اپنے اختیار میں ہونے کے باوجود بھی معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، اگنور کرنا، دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا، میرے محترم بھائیوں، یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ سچی بات ہے کہ صرف جانور ذبح کرنا ہی قربانی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم سورہ انعام آیت نمبر 62 کے اوپر غور کریں، جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، یعنی میری زندگی، میرا دنیا سے جانا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو معلوم ہوا کہ زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ جو ہے اس کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ تو یہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ جب انسان قربانی دے گا اللہ کی رضا کے لیے، جب اپنی انا کو بھول جائے گا اور برداشت کر جائے گا، سہ جائے گا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی قربانی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی قربانی دی۔ صحیح بخاری کے اندر 3231 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، محمد کریم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے مشکل جو دن تھا وہ طائف کا دن تھا۔ احد کے اندر بھی اللہ کے نبی کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں، مشرکین مکہ نے آپ کو بڑا ستایا ہے، لیکن جو طائف کے میدان کے اندر میرے نبی کا برا حال کیا گیا، اس قوم نے، محمد کریم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت دن میری زندگی کے اندر گزرا ہے تو وہ دن گزرا ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنا انہوں نے مارا کہ آپ لہو لہان ہیں، زخموں سے چور ہیں، اور بے ہوشی کے عالم کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں سامنے جبریل کو دیکھتا ہوں، میرے اوپر کچھ بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، فرشتے میرے پاس موجود ہیں۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے محمد اگر آپ کہیں علیہ السلام یہ جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیس ڈالوں، ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ ظلم کیا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام یہاں میرے محترم بھائیوں قربانی دینے لگے ہیں۔ اتنی تکلیف ہے کہ ساری زندگی کے اندر سب سے زیادہ اگر تکلیف آئی ہے تو طائف کے میدان کے اندر آئی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے، میں محمد علیہ السلام کو امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے، من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں قربانی ہے کہ نہیں؟ سارا اختیار ہے، ایک لفظ بولنے کی، یعنی ایک لفظ بولنا تھا، زبان کو تھوڑی سی حرکت دینی تھی، صرف نام کہنا تھا۔ ان کے نام کہنے کی وجہ سے طائف کے رہنے والوں نے چکنا چور ہو جانا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کر دی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے انسان دے دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور ان کی مثال دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 4821 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، وہی نبی محمد کریم علیہ السلام جن کو شب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا، جن کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا،
لین دین ختم، ہر قسم کا تعلق مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے توڑ دیا۔ میرے نبی ایک وادی کے اندر قید ہو گئے اپنے خاندان کو لے کر، بڑی مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں، بڑے مشکل ترین لمحات ہیں۔ اب ایک وقت آیا جنہوں نے معاشی بائیکاٹ کیا تھا، اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا کہ قحط پھیل گیا، اتنا قحط پھیلا، حدیث کے الفاظ ہیں حتی عقل العظام، یہاں تک کہ کفار مکہ ہڈیاں کھانے لگے، ان کے لوگ مرنے لگے، اتنی بھوک ستانے لگی، آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان کی فضا کے اندر، خلا کے اندر دھواں نظر آتا، اتنے بھوکے تھے، مر رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حدیث کے الفاظ ہیں فَأُتِيَ رسول اللہ یا رسول اللہ استسق اللہ لمزر فَإِنَّهَا قَدْ حَلَقَتْ۔ محمد کریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی دعا کریں، مزر قبیلہ تو ہلاک ہو گیا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ ہڈیاں کھانے کے اوپر مجبور ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں فَأَتَاهُ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں اے محمد ان قومک قد ہلکوا فادعوا اللہ ان یکشف عنہم۔ اے محمد علیہ السلام، آپ کی قوم تو مر رہی ہے، آپ کی قوم تو ہلاک ہو رہی ہے، اپنے رب سے دعا کیجئے اس قحط کو دور کر دے۔ محمد کریم علیہ السلام یہاں بدلہ لے سکتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، 3 سال تک غالباً شب ابی طالب کے اندر محصور رکھا، ہم درختوں کے پتے کھانے کے اوپر گزارا کر رہے تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ بہت بڑی قربانی دی۔ اللہ کے نبی فوراً دعا کرتے ہیں فاستسقى لهم فسقوا، اللہ سے دعا کی یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا کر دے۔ محمد کریم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے ان کا قحط دور فرما دیا۔ یہ بھی قربانی ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں، جس نے آپ کو ستایا ہو، جب وہ تکلیف کے اندر ہو آپ اس کے لیے آسانی کر دیں، اس کے لیے اچھے خیالات کا اظہار کر دیں، اس کے لیے آسانیاں، اس کے لیے راستے کھول دیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اللہ بڑی لاج رکھے گا، اللہ انشاءاللہ اجر عظیم سے نوازے گا جب انسان دوسرے کی تکلیف معاف کر کے، جب وہ تکلیف کے اندر ہو اس کے ساتھ آسانی کا رویہ اختیار کرے، میرا اللہ دونوں جہانوں کے اندر انشاءاللہ کامیابی عطا کرے۔ آئیے سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی ایک بڑی قربانی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، 4750 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے اوپر، سیدہ عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی تو ایک ایسا صحابی بھی تہمت لگانے والوں کے اندر شامل ہو گیا جس کی کفالت سیدنا ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، غالباً حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگی ہے، منافقین نے لگائی ہے، اور ان کے اندر اس جو میرے زیر کفالت، جس کی میں کفالت کرتا ہوں، جس کے اوپر میں خرچ کرتا ہوں، جس کو میں وظیفہ دیتا ہوں، وہ بھی شامل ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ صدیق اکبر کی بیٹی ایسی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو بھی غصہ آ گیا۔ غصہ آ جانا یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، کوئی بھی ہو، جتنا بڑا وہ عالم ہو، اللہ کا ولی ہو۔ کہتے ہیں کہ میں آج کے بعد اس کا خرچہ پانی بند کرتا ہوں، میں اس کی کفالت کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں۔ یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے جو سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ فوراً کہا کہ آج کے بعد ابو بکر صدیق ان کو کچھ نہیں دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیت، سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتِلَ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کی آیت نازل ہوگی، جو لوگ صاحب فضل ہیں، جو وسعت والے ہیں، وہ قسم نہ اٹھایا کریں
کہ ہم کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیں گے، کسی مسکین کو، کسی مہاجر کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ فرمایا وہ یہ قسم نہ اٹھایا کریں، کیا وہ پسند نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں، معاف کر دیں۔ کیا وہ پسند نہیں کرتے؟ اللہ ان کو معاف کر دے۔ قرآن کی آیت نازل ہی ہوئی اور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے کانوں تک یہ بات پہنچی، فوراً کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، قال ابو بکر بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، فوراً کہتے ہیں اے اللہ گواہ رہنا میں ابو بکر پسند کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور ساتھ کہتے ہیں واللہ لا انزعها منه ابدا، میں کبھی بھی نساء کے خرچے کے اندر کمی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اس کا وظیفہ جاری کرتا ہوں، میں اس کی ہمیشہ کفالت کروں گا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ ہے قربانی کہ نہیں؟ بیٹی کے اوپر تہمت لگی ہے، الزام لگانے والوں کے اندر شامل ہے، لیکن اتنی بڑی قربانی دی۔ جب قرآن کی آیت سنی، اللہ کا پیغام سنا، اللہ تعالیٰ کی پسند سنی، ابو بکر صدیق فوراً اپنے حکم سے رجوع کرتے ہیں، فوراً لڑتے ہیں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی نساء کا خرچہ پانی بند نہیں کروں گا، میں ہمیشہ ان کے اندر اضافہ ہی کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ غور کریں، اگر میں اور آپ میں سے کوئی ہوتا ہماری بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگاتا تو اللہ معاف فرمائے میرے محترم بھائیوں، ہم تو اس کو قیامت تک کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم تو اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ میرے سامنے رہے، اس نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی ہے، میں کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کروں گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جو صاحب علم و فضل ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے متلاشی ہوتے ہیں، انہیں جتنی بھی قربانی دینا پڑے وہ دریغ نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی آیت آئی، فوراً اپنی قسم توڑی، اپنی قسم کا کفارہ دیا، کہا نہیں آج کے بعد ابو بکر ایسا نہیں کرے گا۔ فوراً مصطح کے پاس گیا، اس کو خرچہ پانی دیا اور کہا کہ آج سے تیرا وظیفہ چالو ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ غور کریں، کوئی ہمیں کہہ دے صحیح، کوئی بات ہماری ذات کے اوپر، ہماری شخصیت کے اوپر، پرسنالٹی کے اوپر کوئی بات کر دے، ہم اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں، کس نے مجھے یہ کہا تھا، اتنی سختی سے کام لیتے ہیں کہ معاف کرنے کو جی نہیں کرتا، بلکہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ اس نے میرے خلاف یہ باتیں کی تھی۔ قربانی کون سی ہوئی؟ قربانی یہی تو ہوتی ہے کہ اپنی انا کی انسان قربانی دے دے، جو اس کی خواہشات ہیں اس کو قربان کر دے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرے اللہ کو مطلوب ہے کہ انسان درگزری سے کام لے، معاف کر دے، درگزر کرے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہر لمحہ معافی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی قسم کے خیالات کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، میری برادری نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اور مرتے دم تک بلکہ اپنے ساتھ یہ ساری باتیں قبر کے اندر لے جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں میری بھی غلطی ہو، ہمیشہ دوسرے کی غلطی دیکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے، جب دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہیں، دوسرے کی طرف ایک انگلی ہوتی ہے، اپنی طرف 4 ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے میرے محترم بھائیوں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انا، اپنی خواہش، اپنا حکم، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اب سنیے میرے محترم بھائیوں، مناقب الامام احمد ابن جوزی کے اندر صفحہ نمبر 468 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک ساتھی آیا، ان کے ساتھ انہوں نے رات گزاری۔ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو کیا منظر دیکھا کہ ساری رات احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں، روتے ہوئے رات گزری، تہجد پڑھ رہے ہیں، سجدے کے اندر ہیں تو رو رہے ہیں، رکوع کے اندر ہیں تو رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ امام صاحب کیا وجہ تھی، خیریت تو تھی؟
ساری رات ہی اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہے۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، وہ جو معتصم باللہ نے مجھے کوڑے مارے تھے، جو اس وقت کا حکمران تھا، وہ ان کو جیل کے اندر بند کر کے ان کو کوڑے مروایا کرتا تھا۔ کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو گیا تھا، امام صاحب ڈٹ گئے تھے کہ یہ حق ہے، یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر اختلاف ہو گیا تھا، اس وقت کا جو حکمران تھا وہ امام صاحب کو کوڑے لگوایا کرتا تھا۔ کہتا ہے ایک تو مجھے وہ کوڑے یاد آ گئے تھے، اور دوسرا کہتے ہیں جو میں نے صبح درس دیا تھا وہ آیت یاد آ گئی تھی، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو درگزر کر دے، معاف کر دے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ منظر مجھے یاد آ رہا تھا تو میں رو رہا تھا، اور میں نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اور رکھتے ہی میں نے معتصم باللہ کے سارے مظالم اس کو معاف کر دیے۔ یہ قربانی ہے میرے محترم بھائی، بہت بڑی قربانی ہے۔ وہ جو جیل میں ڈالے، کوڑے مروائے، اس قدر ظلم اس کے اوپر ظلم اس کو تنگ کیا گیا، لیکن اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جب قرآن کی آیت گزری کہ جو اللہ کے لیے درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سارے اس حکمران کے سارے مظالم اس کو معاف کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، اتنا فائدہ ہوگا معاف کرنے کا، اپنی انا قربان کرنے کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی، آپ گھر کے اندر بھی انشاءاللہ سکون کے ساتھ رہیں۔ اگر انا اور یہ خیالات رکھ لیے دل کے اندر کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے والدین نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری برادری نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے مرتے دم تک آپ کو سکون میسر نہیں ہوگا، ہمیشہ تکلیف اور ڈپریشن کے اندر۔ تو معاف کر دیا کرے میرے محترم بھائیوں، اپنی انا قربان کر دیا کرے، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ علی وجہ بصیرت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، معاف کرنے سے یا معافی مانگنے سے انشاءاللہ میرا اللہ شان کے اندر، مقام کے اندر کمی نہیں کرے گا بلکہ اضافہ ہی کرے گا۔ آپ انشاءاللہ وائرل ہو جائیں گے دنیا کے اندر، اپنی برادری کے اندر وائرل ہو جائیں گے۔ آپ نے معاف کر دیا اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو معاف کر دیا، جو رشتہ دار آپ کو تنگ کرتے تھے آپ نے معاف کر دیا، آپ ان کے اندر بیٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سرخرو ہو جائیں گے، پرسکون زندگی اللہ آپ کو عطا کر دے۔ لیکن اگر یہی سوچ رکھی کہ فلاں بھائی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، فلاں برادری میرے ساتھ اچھی نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں ان کے ساتھ کبھی نہیں ملوں گا، میں ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا، کتنے برے الفاظ لوگ بولتے ہیں کہ میں تو میری تو قبر بھی ان کے ساتھ نہ بنے، میں ان کے جنازے کے اندر شرکت نہیں کروں گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ انتہا ہے جہالت کی، انسان اس قدر بائیکاٹ کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ سنیے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے، تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مولانا ثناء اللہ امر تسلی کا واقعہ ہے، بڑے عالم تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ جا رہے تھے، کسی بد عقیدہ انسان تھا یا کسی مسلکی اختلاف کی وجہ سے مولانا کے سر کے اوپر کسی نے کلہاڑی کا وار کیا، یعنی کلہاڑا مارا ان کے سر کے اوپر، مولانا صاحب زخمی ہو گئے، مولانا صاحب اسپتال کے اندر ہیں، اور یہ جو کلہاڑا مارنے والا ہے یہ جیل کے اندر ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ صحیح حوالہ دے رہا ہوں، میں پڑھ کے آیا ہوں۔ مولانا صاحب جب ہسپتال کے اندر پہنچے، انہوں نے یہ پیغام وہاں سے جاری کیا کہ جس نے مجھے مارا ہے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ، کیا کوئی اس کے بیوی بچوں کو کھلانے والا ہے؟ اپنی جیب دی، گھر کے حالات معلوم کیے، جو ملزم تھا، جو مجرم تھا، اس کے گھر کے حالات معلوم کیے، معلوم ہوا کہ اس گھر کا سرپرست یہی انسان تھا جو جیل کے اندر ہے۔ تو کئی مہینوں تک مولانا صاحب اپنے گھر سے جو متوقع قاتل تھا اس کے گھر اس کے بیوی بچوں کو راشن بھیجتے رہے۔ کمال نہیں میرے محترم بھائی، جو قاتل ہے، جو مارنے پہ آیا تھا، اسی کے گھر والوں کے اخراجات پورے کر رہے ہیں مولانا ثناء اللہ امر تسلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میرے محترم بھائیوں، جب وہ جیل سے واپس آیا، تو اس کو پتہ چلا کہ میرے گھر راشن کون بھیجتا رہا ہے، پتہ چلا تو مولانا صاحب فوراً کے قدموں کے اندر گرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔
میرے محترم بھائیوں، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ عزت دیتا ہے معاف کرنے میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں۔ جب انسان اللہ کے لیے معاف کرتا ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 207 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں نے اگر اس سے معافی مانگی تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میری اناق کا مسئلہ ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھکوں، کس طرح اس سے معافی مانگوں۔ کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ وہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ فوراً جھک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو میری رضا چاہنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں کے اوپر بڑی مہربانی کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سب سے بڑی قربانی ہے، انسان درگزر کر جائے، معاف کر دے، نرمی کا مظاہرہ کرے، اپنی انا ختم کر دے، اپنی خواہشات کے مطابق نہ جیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑے دل کا اور بہت زیادہ اچھا مظاہرہ کرے، میرا اللہ انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ سنیے میرے محترم بھائیو، ایک واقعہ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ کتنے عظیم لوگ بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم بیٹا امت کے وسیع تر مفاد کے اندر ایک بڑی عظیم قربانی دیتا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، اتنی بڑی فوج ہے، اتنی بڑی طاقت اور قوت کے مالک ہیں، خود بھی جوان ہیں، جسم کے اندر گرم خون گردش کر رہا ہے، ایک اشارے کے اوپر بڑا کچھ ہو سکتا تھا، دولت بے شمار ہے، شہرت بے شمار ہے، نواسہ رسول ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ آپ کے بیٹے ہیں، جنتی شہزادوں کے سردار ہیں، اتنی بڑی شہرت ہے ان کے پاس، لیکن قربان جاؤں اس عظیم شہزادے کے اوپر جس نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اتنی بڑی قربانی دے دی کہ اپنے نانا کی امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے ان کو پتہ تھا کہ اگر لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، جو میری طرف سے مریں گے وہ بھی مسلمان ہوں گے، جو سیدنا معاویہ کی طرف سے مریں گے وہ بھی مسلمان ہوں گے، نقصان ہمارا ہے، نقصان امت کا ہے۔ اتنی بڑی قربانی دی، سلطنت بھی چھوڑ دی، اتنی طاقت اور فوج کے مالک، سارا کچھ لوگوں کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کو خون سے بچانے کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے سارا کچھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈھیر کر دی۔ اتنی بڑی عظیم قربانی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جانور جو زبان کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، یہ تو ایک اشارہ ہے، یہ تو قربانی کا مفہوم سمجھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ یہاں دوسرے کا فائدہ ہوگا، یہاں دوسرے کو نفع پہنچے گا، میرے محترم بھائیوں، وہاں پر انسان اچھا قدم اٹھائے، دوسرے کے مفاد کو ترجیح دے، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شہرت کے مالک، اتنی عظمت اور عزت کے مالک، لیکن کتنی بڑی قربانی دے دی، سب کچھ قربان کر دیا، حالانکہ وہ مد مقابل کو شکست دے سکتے تھے، مد مقابل کو دبا سکتے تھے، اتنی بڑی فوج ان کے ساتھ جمع تھی، لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ جو بھی شہید ہوں گے، جو بھی قتل ہوں گے، وہ ہمارے ہی ہوں گے، نقصان ہمارا ہی ہوگا، اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، خلافت کو چھوڑ دی، سارا کچھ قربان کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق محمد کریم علیہ السلام کا یہ عظیم نواسہ ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیتا ہے، جو رہتی دنیا تک پوری امت کے لیے ایک مثال ہے، پوری امت کے لیے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لڑ سکتے تھے، دبا سکتے تھے، لیکن اتنی بڑی قربانی دی ہے جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک ہم ہیں کہ ہمیں کوئی تھوڑی سی بات کر دے، میرے محترم بھائیوں، تھوڑی سی بات ہو جائے
کئی مہینے ہمارا منہ ٹھیک نہیں رہتا، کئی مہینے ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، کس نے مجھے یہ کیوں کہا؟ اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں ان باتوں سے نکلیں۔ تھوڑی سی بات ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جناب ہم نے فلاں مسجد نہیں جانا، وہاں تو یہ مسئلہ ہے، وہاں یہ مسئلہ ہے۔ کیسی عجیب اور میرے محترم بھائیوں کیسی جہالت ہے اور کس قدر انتہا درجے کی بے وقوفی ہے کہ بات کسی انسان سے ہوتی ہے، کسی انسان سے تکلیف پہنچی ہے تو سب سے پہلے جو قدم اٹھایا جاتا ہے کہ جی میں نے فلاں مسجد نہیں جانا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کریں، یہ سارے اللہ کے گھر ہیں۔ ان مسئلوں سے نکلیں، آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے میرے محترم بھائیو، اس کی عبادت کا فائدہ کیا؟ وہ عبادت گھر کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، جس عبادت کا محور ہی اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ انسان اپنی انا قربان کر دے۔ وہ جو حسد کی آگ یا وہ بغض یا کوئی عداوت جو دل کے اندر حملہ آور ہو چکی ہے، بہت زیادہ نقصان کر رہی، اللہ کے لیے اس کو قربان کر دے، معاف کر دے، دوسرے بھائی کے لیے اپنے دل کو فراخ کریں۔ یار کچھ نہیں ہوتا، یقین جانو، کچھ ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں اتنی خوشی سے ملتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کتنا با اخلاق انسان ہے کہ اس نے ملنے کی اور اس انداز کے ساتھ علیہ السلام کیا ہے کہ وہ دل لے کے جاتا ہے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت کا مصداق بنیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر راضی ہوگا اور بڑے بڑے اعزاز انشاءاللہ اللہ آپ کو نوازے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بھی قربانی ہے، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کر دے، بالخصوص خاص طور پر جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، چچا زاد ہیں، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، وہ والدہ کی طرف سے ہوں یا والد کی طرف سے ہوں، میرے محترم بھائیوں ان کے لیے اپنے سینے کو صاف کر لیں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ان کی طرف سے ہوئی ہے، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اتنی خوبصورت زندگی اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، عبادت کی لذت ہی اس انسان کو ملتی ہے جس انسان کے دل کے اندر بغض اور انا نہ ہو، وہ لذت عبادت حاصل کرتا ہے ایسا انسان۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ یہ شیطان کے بڑے ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ آپس میں لڑواتا ہے، جھگڑے فتنے فساد پھیلاتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب میاں اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں، یہ بہت کلوز کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب یہ رشتہ دراروں کا شکار ہوتا ہے تو یہ شیاطین ایک دوسرے کو جھپے ڈالتے ہیں، خوشی ملاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ آج کام ہوا ہے۔ تو جتنی بھی یہ غصے کے آثار ہیں، غصے کے معاملات ہیں، انتشار کے معاملات ہیں، یہ سارے ہمارے دشمن کی طرف سے ہیں۔ ان کو سمجھیں اور میرے محترم بھائیوں درگزری کا مظاہرہ کیا کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی اس نیکی کی بڑی قدر کرے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو نواز رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے